کیا آپ نے کبھی ایسی تہذیب کے بارے میں سنا ہے جو اتنی وسیع اور اتنی تباہ کن ہو کہ وہ ایک ہی دن میں پورے دریا خشک کر دے؟ ایک ایسی قوم جو اتنی زیادہ ہو کہ سورج کو بھی ڈھانپ دے، جو ایک عظیم دیوار کے پیچھے قید ہو، مسلسل کھودتی رہے، ہمیشہ کھودتی رہے، اس ایک لفظ کا انتظار کرتے ہوئے جو انہیں دنیا پر چھوڑ دے۔ یہ کوئی فرضی ناول نہیں ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کی کہانی ہے۔ اسلامی روایت میں یہ سب سے خوفناک اور حیران کن پیشگوئیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا سب سے ہولناک حصہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اسی زمین کے نیچے کہیں قید ہیں۔ تو آخر یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ انسانوں کی دو قومیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وہ اپنی شرارتوں، فساد اور تباہی پھیلانے کے لیے مشہور تھے۔ وہ کوئی افسانوی مخلوق یا دیو نہیں بلکہ حقیقی انسان ہیں۔ وہ زمین پر بہت بڑا فساد برپا کرتے تھے، جہاں جاتے تباہی اور بگاڑ پھیلا دیتے۔ ان کے پڑوسی ہمیشہ خوف میں زندگی گزارتے تھے کیونکہ وہ ان کے حملوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہیں اس کہانی میں ایک نیک اور طاقتور حکمران داخل ہوتا ہے جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ صدیوں سے علماء اس کی اصل شناخت پر بحث کرتے آئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم تھا، جبکہ کچھ اسے سائرس اعظم قرار دیتے ہیں، لیکن اصل اہمیت اس کی شخصیت کی ہے۔ وہ ایک عادل بادشاہ تھا جسے اللہ نے بے پناہ طاقت عطا کی تھی۔ وہ دنیا میں سفر کرتا تھا اور جہاں جاتا انصاف قائم کرتا تھا۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد پھیلاتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے، جو ایک نیک حکمران تھا، کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تم صرف اپنی طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یوں تاریخ کے عظیم ترین تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک شروع ہوا۔ اس نے لوگوں سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لانے کو کہا۔ انہوں نے ان ٹکڑوں کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح جمع کیا کہ پورا راستہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس پر آگ جلائی جائے اور دھونکنیوں سے اسے پھونکا جائے یہاں تک کہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو جائے۔ پھر اس نے کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اسے اس پر ڈال دوں۔ جب پگھلا ہوا تانبا اس سرخ گرم لوہے پر ڈالا گیا تو ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر دیوار بن گئی، ایک ایسی دیوار جس پر چڑھنا ممکن نہیں تھا اور جسے توڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یوں یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ لیکن یہاں سے کہانی مزید شدت اختیار کرتی ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اور اسی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ یہ کوئی قدیم قصہ نہیں بلکہ ایک جاری حقیقت ہے، اور وہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھے۔ جب سے وہ قید ہوئے ہیں، ہر روز وہ اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ تصور کریں، نسل در نسل ہزاروں سالوں سے صرف ایک مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روزانہ کی کوشش کو بیان کیا ہے۔ وہ پورا دن کھودتے رہتے ہیں۔ جب وہ تقریباً دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، ہم اسے کل مکمل کریں گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار دوبارہ ویسی ہی مضبوط اور موٹی ہو چکی ہوتی ہے جیسی پہلے تھی۔ یہ اللہ کی مرضی سے دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ تو پھر تبدیلی کب آئے گی؟ ایک دن جب اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ کرے گا تو ان کا سردار کچھ مختلف کہے گا۔ جب وہ اس دن کھودنے کے بعد واپس جائیں گے تو وہ کہے گا، واپس چلو، ہم اسے کل مکمل کریں گے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو سوراخ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ آخری پرت توڑ دیں گے اور یاجوج اور ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ ان کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو دنیا ایسی آبادی دیکھے گی جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کی تعداد کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن جہنم میں جانے والے ہر 1000 افراد میں سے 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہوگی۔ وہ انسانوں کے سیلاب کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہ ہجوم اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھا جائے گا۔ ان کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ان کا ایک لشکر جھیل تبریہ کے پاس سے گزرے گا اور اسے مکمل طور پر پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا
کرتا تھا۔ وہ چند دنوں میں زمین کے وسائل ختم کر دیں گے، جس سے قحط اور خشک سالی پھیل جائے گی۔ ان کا غرور اس حد تک بڑھ جائے گا کہ جب وہ زمین کی ہر چیز کو ختم کر دیں گے تو سمجھیں گے کہ انہوں نے زمین کے تمام باشندوں کو شکست دے دی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف رخ کریں گے، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ ان تیروں کو خون جیسی چیز سے آلودہ کر کے واپس لوٹا دے گا۔ اس سے وہ دھوکے میں آ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی ہے۔ ان کا غرور اور فساد حد سے بڑھ جائے گا۔ جب یہ ناقابل روک قوت دنیا میں پھیل جائے گی تو زمین کی کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف پناہ لیں۔ کوئی فوجی حل نہیں ہوگا، انسانوں کا بنایا ہوا کوئی ہتھیار انہیں نہیں روک سکے گا۔ دنیا مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہوگی اور ایسا لگے گا کہ امید ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ تباہی کیسے ختم ہوگی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ خود مداخلت کرے گا۔ اللہ ایک خاص قسم کے کیڑے بھیجے گا جو اونٹوں اور بھیڑوں کے ناک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کیڑے یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر حملہ کریں گے۔ ایک ہی رات میں ان کی پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، انسانوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایک معمولی سی مخلوق کے ذریعے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ اگلی صبح دنیا خاموش ہوگی۔ مومن پہاڑ سے نیچے آئیں گے لیکن زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوگی اور شدید بدبو پھیلی ہوگی۔ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن دوبارہ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ بہت بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ زوردار بارش نازل کرے گا جو پوری زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں دوبارہ امن اور برکت کا زمانہ شروع ہوگا۔ صدیوں سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ کیا وہ منگول تھے جنہوں نے ایشیا اور یورپ پر حملے کیے؟ کیا وہ چینی ہیں کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے؟ اسلامی علماء کے مطابق جواب ہے نہیں۔ اگرچہ تاریخ میں کچھ قومیں ان جیسی خصوصیات رکھتی تھیں، لیکن یاجوج اور ماجوج ایک مخصوص قوم ہے جو ابھی قید ہیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ وہ آج کی کوئی موجودہ قوم یا نسل نہیں ہے۔ ان کی دیوار کی جگہ بھی غیب کے معاملات میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آج اس کہانی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہمیں کئی باتیں یاد دلاتی ہے۔ پہلی بات، غیب کی دنیا حقیقت ہے۔ قرآن میں ایسی حقائق بیان کی گئی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بات، عاجزی کا سبق۔ چاہے کوئی قوم کتنی بھی طاقتور اور بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات، امید کا پیغام۔ جب دنیا میں برائی بہت زیادہ ہو جائے اور ایسا لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تب بھی اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ آخرکار کامیابی نیک لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی صرف قیامت کی پیشگوئی نہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ فساد اور نیکی کے درمیان جنگ جاری رہے گی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کے پلان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا صاف ہو جائے گی اور امن اور برکت کا دور شروع ہوگا۔